أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ. آج اس عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہے. آپ سے خاص اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، خاص طور پر جن کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس یعنی شمولیت ہے، بیگم اشتیاق جہانگیر مرحوم اور جہانگیر حسین مرحوم و اہلیہ مرحومہ، اور اپنے مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. کیونکہ پہلے ہی دن ہے، میں اپنے برادر عزیز سے بھی درخواست کروں گا یہ ویڈیو بنانے والوں سے کہ اس کو سائڈ میں رکھا کہ لائٹ میرے آنکھوں میں پڑتی ہے، میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں. اور مجمع مجلس کو سائڈ میں اگر اس کو لگا لیں گے تمام غزوات تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہم. بمشکل اگر میں پہنچ سکا ان 9 یا 10 مجالس میں جو چاند پر انحصار کرتی ہیں، صلح حدیبیہ تک پہنچ گیا تو بہت بڑی بات. کیونکہ دیکھیے ابھی تک یہ طریقہ کار رہا ہے کہ مجالس میں ہم جنگیں تو پڑھتے ہی نہیں، جنگوں میں سے کچھ واقعات شمشیر زنی کے، بہادری کے، شجاعت کے، وہ بیچ میں سے لوگوں کو سنا دیتے ہیں. لیکن جب جنگوں پر پڑھنا ہوگا تو پھر پورا پس منظر جنگ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ظاہر ہے کہ پھر تو بڑا مسئلہ ہے. اور موضوع بھی انتہائی یعنی محنت زیادہ اور خشکی بھی زیادہ، یہ والا موضوع ہے. اب جب میں نے تیاری شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو مشکل موضوع، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حق بھی ادا ہو جائے. اور جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ جنگوں کا پس منظر آپ تک پہنچ جائے. جنگیں ہوئی کیوں، ساتھ ہی ساتھ کارنامے تو اپنی جگہ آ ہی جائیں گے. ظاہر ہے کہ جنگ میں جو لڑے گا اسی کا کارنامہ سامنے آئے گا، وہ تو آپ کے سامنے آتا ہی چلا جائے گا کہ کس نے جنگ میں کیا کردار ادا کیا، وہ تو سب آتے ہی چلے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان اعتراضات کا جواب روایت کے ساتھ اور درایت کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ. وہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اسلام پر کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا، پہلے اعتراض پوری اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر ہم یہ جواب دیں گے اس کا کہ نہیں صاحب اسلام تلوار کے ذریعے سے کب پہلا، بتائیے 13 سال میں کون سی جنگ ہوئی مکے کے؟ ساری جنگیں تو ہوئی 10 سال میں. تو پھر وہ مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ مغربی عالم جو اپنے آپ کو اسلام کا عالم کہتے ہیں، وہ مغربی مفکر یا مغربی دانشور جو اپنے آپ کو ماہر مستشرقیات یعنی ماہر مشرقیات اور ماہر اسلامیات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ پھر ایک اعتراض کرتے تھے کہ نہیں وہ تو جنگ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ 13 سال تک اسلام تھا کمزور، رسول اسلام تھے کمزور، لہذا جب تک کمزور تھے جنگ کیسے کرتے؟ جیسے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں طاقت آئی فوراً انہوں نے قتل و غارت کری. یہ اعتراض بنتا، پہلے والا اعتراض نہیں بنتا. اعتراض اب بنا، محکم اعتراض بن گیا کہ صاحب پہلے تو یہ جواب ہم نے دے دیا کہ بتائیے 13 سال کب جنگ ہوئی؟ جنگیں تو 10 سال میں ہوئی. تو اس کا مطلب اسلام جنگوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا، 23 سال میں سے صرف 10 سال جنگیں. لیکن اب اعتراض اور مضبوط ہو گیا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ 13 سال تک کیونکہ مکے کی زندگی میں تھے کمزور، جب تک طاقت نہیں آئی تو جنگ نہیں کی. جو ہی طاقت ہاتھ میں آئی فوراً ہی جنگیں. اور یہ بھی کتنی جانتے ہیں آپ؟ 109. کتنی جنگیں؟ اور کتنے سال میں؟ 10 سال میں نہیں، 9 سال میں. کیونکہ ہجری کے پہلے سال تو کچھ بھی نہیں ہوا، دوسری سے شروع ہوا سارا، 11 شروع ہوئی اور 10 ہجری تک آخری جو غزوہ یا سریہ جس کو آپ کہہ لیجیے غزوہ تبوک وہ ہوا 10 ہجری میں. 9 سال میں 109 ایوریج نکالیے ذرا، کیا بنا؟ 12 لڑائیاں سال، یعنی ہر مہینے ایک جنگ، ہر مہینے ایک جنگ. اب بتائیے کہ اس 12 پہلے تو ہم جنگوں پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ یہ تو ذرا تصور کیجئے کہ جس کا ہر مہینہ جنگ میں گزرتا ہو اس نے اتنا بڑا سسٹم بنایا کیسے؟ یہاں تو ذرا سے حالات خراب ہو تو پورا قانون اوپر نیچے، ایمرجنسی اور پتہ نہیں کیا کیا سب آئین بھی معطل ہو جایا کرتا ہے. سرکار آپ کا جس کی ہر مہینہ لڑائی میں گزرتا ہو، جنگ میں گزرتا ہو، اس نے مدینہ فاضلہ ترتیب کیسے دیا، ایک معاشرہ بنایا کیسے، ایک تعلیمات کو جمع کر کے کیسے دیا، اتنا خزانہ کیسے دیا کہ قیامت تک کفر و شرک کی آندیاں چاہیں گے مٹانا لیکن تعلیمات رسول آل رسول کو مٹا نہیں پائیں گی. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. ہے نا؟ اب
آپ حساب لگائیے کہ ہر مہینے لڑائی مدینے آنے کے بعد جب ایوریج ہم نے نکالا ہر مہینے ایک جنگ، اس جنگ کے باوجود تعلیمات، احکام، اخلاقیات اور اتنا ذخیرہ کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایات اس میں موجود ہیں. تو خود پہلے تو اس پہلو کے دیکھیے جنگ کو چھوڑیے کہ وہ کیسی شخصیت تھی کہ جس نے دن رات جنگوں لڑائیوں میں گزارنے کے باوجود ایک ایسا نظام ہمیں دے دیا کہ جس نظام کو مٹانے کی خود مسلمان بھی کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں گے. پوری کوشش کریں گے مسلمان کے مکاتب فکر مل کر کہ کسی طرح یہ اسلامی نظام نہ چل پائے. پوری کوشش یہی کریں گے، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہی کوشش کریں، لیکن کوشش یہی ہوگی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے، لیکن نہیں ہو سکتے. تو یہ خود اپنی جگہ ایک پہلو ہے نا کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو رکھیے ذہن میں. میں نے آپ کے ایک گوشے چھوڑ دیا، ایک نقطہ چھوڑ دیا کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے آپ کے واقعی یہ خود کتنا بڑا کارنامہ. اب آتے ہیں جنگوں کی طرف، حقائق کی طرف. جنگیں دو قسم کی، دو نام کہلاتے ہیں ان جنگوں کے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. بات یہ کہ مجھ پر بھی کل کی بہت تھکان ہے، لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر بھی کل کی بہت تھکان ہے سارے دن کے چیلوں کی. ذرا صلوات بلند آواز سے بھیجیے. دیکھیے کچھ کہلاتے ہیں سرائے، کچھ کہلاتے ہیں غزوات. یہ سریہ اور غزوات کا فرق یہ ہے کہ سریہ وہ لڑائیاں ہیں کہ جس میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات ہی شرکت نہیں کی ہے. لڑائی ہے، جنگ ہے، لیکن اس میں خود رسول شریک نہیں ہوئے، وہ کہلاتا ہے سریہ. اور غزوات جس میں خود پیغمبر ختمی مرتبہ شریک ہوئے ہوں، خود ساتھ گئے ہوں. تو 26 غزوات ہیں یا 27. وہ جنگ خیبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک دفعہ بیچ میں سے واپس ہوئے تھے وادی ذات الرقا سے، تو کسی نے 2 شمار کیا کہ یہ 2 غزوے، کسی نے ایک ہی. تو یوں 26 یا 27. اور بہت زیادہ کسی نے لکھا تو 28، کیونکہ غزوہ موتا میں اشتباہ ہے کہ سریہ ہے کہ غزوہ ہے. کیونکہ غزوہ موتا جانتے ہیں نا آپ، جس میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے تھے. وہ علمداری کی اپنی داستان جب آ گئی، اس سال تو ٹھیک نہیں تو زندگی رہی، آئندہ سال بھی اسی موضوع کو چلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو غزوہ موتا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غزوہ ہے یا سریہ ہے، کیونکہ ایک حد تک فاصلے تک رسول ساتھ گئے تھے، واپس آ گئے تھے. لہذا غزوہ موتا مشہور ہے، لیکن ہے اصل میں سریہ، کیونکہ رسول نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ ایک حد تک انہیں چھوڑ کر واپس آ گئی تھی. ہجری 8 میں پیش آیا. تو اس لیے اس کو بھی ملا لیا جائے تو 28 غزوے. سرایا کم سے کم جس نے لکھے 38، تو 38 اور 28 کتنے ہو گئے جناب؟ 66. اگر میں حساب صحیح کر رہا ہوں تو 66 ہوئے. کچھ نام چھوڑ دیے تو زندگی رہی، آئندہ سال بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو غزوہ موتا کے بارے میں یہ کہ یہ غزوہ ہے یا سریہ ہے، کیونکہ ایک حد تک فاصلے تک رسول ساتھ گئے تھے، واپس آ گئے. لہٰذا غزوہ موتا مشہور ہے، لیکن ہے اصل میں سریہ، کیونکہ رسول نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ ایک حد تک انہیں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اسی لیے 8 میں پیش آیا. تو اس لیے اس کو بھی ملا لیا جائے تو 28 غزوے. سرایا کم سے کم جس نے لکھے 38، تو 38 اور 28 کتنے ہوئے جناب؟ 66. اگر میں حساب صحیح کر رہا ہوں تو 66 ہوئے. اور زیادہ سے زیادہ سرایا ڈاکٹر ابراہیم آئی کی تاریخ اسلام میں انہوں نے لکھے سب سے زیادہ تعداد، یعنی اختلافات کے ساتھ نا کہ طبری نے کچھ نام چھوڑ دیے، کچھ لکھے. ابن کثیر نے کچھ نام لکھے، بدایہ نہایہ نے کچھ چھوڑ دیے. تاریخ کامل میں ابن اسیر نے کچھ لکھے، کچھ چھوڑ دیے. ابن خلدون نے کچھ لکھے، کچھ چھوڑ دیے. خطیب بغدادی نے کچھ لکھے، کچھ چھوڑ دیے. جس کو جتنے جہاں سے ملے ان سب کو جب اکٹھا کیا ڈاکٹر محمد ابراہیم آئے تھے تو 82 سرایا. اب جب ان 82 اور 27 کو جمع کریں گے تو ٹوٹل نکلے گا 109، یعنی 27 غزوات اور 82 سرایا. سرایا جمع ہے سریہ کی. سریہ وہ لڑائی ویسے تو لغوی معنی الگ ہے، سریہ ایک فوج کی ٹکڑی کو کہا جاتا ہے لشکر کی، لیکن یہاں جب ہم اسلامی تاریخ کی اسلامی بات کریں گے تو سرایا سے مراد وہ لڑائیاں کہ جن میں رسول نے شرکت نہیں کی بلکہ لشکر کو بھیجا اور غزوات میں خود شرکت کی. ہوئی کیوں لڑائی؟ اب اعتراض کے جواب کے آتے ہیں. بہت مضبوط اعتراض ہم نے کر کے پیش کیا ہے، جیسے کہ اعتراض کو پیش کرنا چاہیے، لیکن جب تک اعتراض مضبوط نہیں ہوگا جواب مضبوط نہیں ہے. لہذا یہ طریقہ ہے، یہ منطقی استدلال کا بھی طریقہ ہے، فلسفی استدلال کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے اعتراض کے ہر پہلو کو پیش نظر رکھا جائے. اعتراض اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ ہاں جو معترضین ہے وہ کہیں کہ ہاں یہی ہمارا اعتراض ہے، اس سے زیادہ مضبوط اعتراض نہیں ہو سکتا. پھر جواب دینے کا مزہ بھی آئے گا.
پھر دلیل دینے کا بھی مزہ آئے گا، پھر دلیل سننے کا بھی مزہ آئے گا. ہمیں قبول ہے کہ 13 سال ظاہر کی طاقت نہیں تھی، 13 سال مسلمان پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، در بدر ہوتے رہے، سوشل بائیکاٹ، حقہ پانی بند، لوٹ لو، مار دو، جلا دو، حکم جہاد بھی نہیں آیا، نکال دیے گئے. شہر بکر یہاں تک کہ رسول کو رات کی تاریکی میں جانا پڑا، رسول کو رات کی تاریکی میں ہجرت کرنی پڑی، چھوڑنا پڑا شہر. بالکل اسی لیے گئے. مدینے میں ساری جنگیں ہوئی. جب رسول مدینے پہنچے، دیکھیے ایک اسٹریٹجی کا بھی اصول ہے کہ میدان جنگ کو دیکھا جائے گا کہ میدان جنگ کہاں ہے. یہ وہ منتشر واقعات، منتشر مجالس میں جو پراگندہ مجالس ہے اس میں تھوڑی سی بات کرتا رہا ہوں، لیکن اب اس کی خاصیت یہ ہوگی اس نشرے کی کہ ہم تسلسل کے ساتھ بات کو لے کر چلیں گے، تمام کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے چلیں گے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا میدان جنگ کہ اچھا آپ کا اعتراض بڑا مضبوط کہ جب مسلمانوں کے پاس طاقت آئی تو مسلمانوں نے لڑائیاں شروع کی، کچھ تو کچھ شروع کیا جائے. اب دیکھیے میدان جنگ، کہ میدان جنگ کہاں کہاں کے جو بڑے بڑے غزوات ہیں یا چھوٹے غزوات جو بھی ہم آپ کو بتانا شروع کریں گے کہ ان سب بڑے غزوات کا میدان جنگ ہے مدینہ یا مدینے کے اطراف. جنگ بدر کا میدان کا ہے بدر مدینے کے پاس ہے نا، چاہے بدر مکے کے پاس تو لڑائی نہیں ہوئی، کہاں لڑائی ہوئی ہے؟ مدینے کے پاس. احد کا میدان، احد کا پہاڑ مدینے میں کہ مکے میں؟ مکے میں تو لڑائی نہیں ہوئی، مدینے میں ہوئی. خندق کس نے کھودی؟ مسلمانوں نے کھودی. تو یہ جو بڑی بڑی لڑائیاں یہ سب کی سب کہاں ہوئی؟ مدینے کے بعد. تو بھائی مدینے والوں نے حملہ کیا تھا یا مدینے پر حملہ ہوا تھا؟ آپ الزام لگانے سے پہلے یہ تو طے کیجیے کہ حملہ آور کون ہے. حملہ آور کو پتا چلے نا. یہ جنگوں نے بتایا کہ حملہ آور تھے قریش، اور اتنے بڑے بڑے حملے تھے کہ مسلمانوں میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اتنے بڑے لشکروں سے خندق کھودنی پڑی تھی. 4 میل لمبی خندق کھودی تھی مسلمانوں نے، جو 5 میٹر چوڑی 5 میٹر گہری کے اتنے بڑے لشکر سے لڑے کیسے؟ 10-15 ہزار کے. بھائی ایک ایک کر کے تو لڑا جائے گا. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر بات معجزے سے، اگر معجزوں سے نہیں پھیلتا تو پھر رسول کی بھی ضرورت نہیں تھی. پہلے جناب موسیٰ معجزے سے سب کو مسلمان کر چکے ہوتے. وہ ضرورت تھی جنگوں کی، وہ ضرورت تھی انبیاء کے آنے کی نہیں، بلکہ معجزہ اظہار صداقت کے لیے وہ قوت ہے جو اللہ معصوم کو دیتا ہے. معجزہ اس لیے نہیں دیتا کہ روزانہ صبح شام معجزوں سے سارے مسائل حل کیا کرے. پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی. کفار قریش سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے معجزے کے ذریعے سے. اکیلے مولا کائنات کافی تھے سب کو مسلمان کرنے کے لیے، لیکن وہ تلوار کا اسلام ہوتا نا. پھر وہ کون سا اسلام ہوتا؟ وہ تلوار کا اسلام ہوتا، وہ جبر کا اسلام ہوتا. لہذا یہ جنگیں جو پیش آئیں گی بالکل اسی انداز میں، یعنی طبی انداز میں، فطری انداز میں کہ حملہ اور حملہ کرے گا. رسول اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ہم اتنے کم آدمیوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں، کس طرح مقابلہ کریں. سلام علیکم محمد. جب اپنی تیاری کریں گے تب اللہ نصرت بھی بھیجے گا، مدد بھی بھیجے گا. اس وقت تک پروردگار کسی قوم کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی مدد کرنے کے لیے کھڑی نہ ہو جائے. آج کل کے دور کا تمام تقریروں کا، تمام مجالس کا، تمام مشوروں کا خلاصہ میرا اسی جملے پہ ختم ہوتا ہے کہ نہ مناجات، نہ دعائیں، نہ معجزے، یہ تمام انتظار کرنے والی قوم کی، بنی اسرائیل کی، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے خود کھڑا ہوتا ہے. معجزے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ معجزے اس کا انتظار کرتا. یہ تمہیدی گفتگو جو ہے نا وہی ہے کہ مومن وہ ہے جو معجزے کا انتظار نہیں کرتا، معجزے اس کا انتظار کرتا کہ کب یہ قدم بڑھائے اور کب میں اس کے قدم چوموں. قدم بڑھے تو صحیح. جو قومیں قدم بڑھاتی ہیں وہ اپنی تقدیریں بدل کر رکھ دیتی. لہذا اب یہاں کی جنگوں کا وہی انداز. تو میدان جنگ کون سے شہر ہے؟ مدینہ. اچھا جن جنگوں میں حملہ کیا آپ کہیں صاحب؟ خیبر پہ حملہ نہیں کیا، مکے پہ حملہ نہیں کیا، موتا میں حملہ نہیں کیا، تبوک میں حملے کے لیے نہیں گئے. یہی تو اب یہ مکمل ہو گیا جواب یہاں پر ہمارا کہ خیبر میں مسلمانوں نے حملہ کیا. کتنے آدمی؟ ٹوٹل پوری جنگ میں 4 آدمی قتل ہوئے. فتح مکہ حملہ کیا مسلمانوں نے،
کتنے مارے گئے دیکھ لیجیے جا کے، وہاں بھی 4 سے زیادہ کی تعداد نہیں، وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے، اور یہ ہمارے ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے دوبارہ گڑی تو نہیں ہوئی۔ بنی قینقاع، ہاں ایک مثال دی جا سکتی ہے، یہ تمہیدی گفتگو میں سارے مسائل آپ کے سامنے اعتراضات کو جمع کر رہا ہوں۔ کتاب بنی قریظہ کے 400 یہودیوں کو تحریر کر دیا گیا، اور اس کو اور بڑا بنایا جاتا ہے اعتراض کو کیسے کہ ذرا اس زمانے کی آبادی کا تناسب دیکھیے۔ آج اگر کہیں لاکھوں کے شہر میں 400 آدمی مار دی جائے تو کیا قیامت برپا ہوگی؟ تو اس زمانے میں مدینے کی آبادی 25,000 سے زیادہ نہیں، اس میں 400 مردوں کا قتل عام، یہ کیسا بھیانک معاذ اللہ جو اعتراض ہے کہ فیل ہے کہ رسول کے حکم نے 400 یہودیوں کو تحریر کیا گیا، ان کے مردوں کو اعتراض ہے نا، اس کا بھی جواب دیں گے کہ سب سے بڑا قتل عام ملے گا یہ، لیکن اس سے پہلے والے کا ذکر نہیں کرتے کہ سب سے پہلے بنی غطفان کو معاف کیا گیا، بنی قینقاع کو معاف کیا گیا، بنی نذیر کو معاف کیا گیا۔ یہ سارے پس منظر جب آئیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات جو ہمارے دانشوروں کے ذہن میں آتے ہیں، یہ اعتراضات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں بیچ میں سے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے یا بیچ میں سے ایک واقعے کو کہیں پڑھتے ہیں، جب تسلسل سے چلیں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ دنیا کی ہر قوم میں خیانت کرنے والوں اور غداریاں کرنے والوں کے ساتھ آج تک کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب اس پس منظر میں آپ کو انشاءاللہ 30 یا 34 مجلس تک پہنچ گیا تو پھر آپ کو بتاؤں گا، تو پھر ہر انصاف پسند آدمی کہے گا کہ نہیں یہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ وہ فیصلہ تھا جو انہوں نے خود قبول کیا۔ یہ تو بتا دیں گے۔ اب یہ ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں آج کے دور میں کہ یہ تو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اتنوں کو مار دیا، اتنے جنرلوں کو، اتنے کرنلوں کو، اتنے بڑے لوگوں کو، اتنے وزیر اعظموں کو قتل کر ڈالا، صبح اتنوں کا ناشتہ، دوپہر اتنے کا کھانا، اور اس میں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کتنے لاکھ کو معاف کیا گیا، کتنے لاکھ کو معاف کیا۔ کیوں؟ مسئلہ یہی تھا کہ وہ جو بڑے بڑے تھے، جو ایجنٹ تھے، اگر ان کو اڑایا نہ جاتا تو بس وہی کہانی دہرائی جاتی 1952 والی۔ یہ تاریخی اشارے ہیں، اشارے اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں میں جستجو ہو تاریخ پڑھنے کی، پھر واپس ہو جاتا ہے انقلاب، لہذا چھوٹوں کو معاف کر دیا گیا۔ اسلام کا اصول ہی یہی ہے کہ غریبوں کو، مجبوروں کو، محتاجوں کو، غلاموں کو، ان کو معاف کر دو، لیکن جو بڑے بڑے سازشیں کرنے والے ہوں ان کو نہیں چھوڑنا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ آواز بلند صلوات۔ ہماری یہ الٹا ہے، جو بیچارہ غریب ہے جس کا تو پوچھنے والا نہیں وہی اندر ہوتا ہے، پڑھے تو پھر مزے میں یہ آہستہ ایسی تمہیدی گفتگو اعتراضات جمع کرنے کی بات کو لے کر آگے چلے۔ تو ہم دعوت ہو ان جنگوں میں جتنی بھی جنگوں کی اکثریت ملے گی، کثرت ملے گی آپ کو، ان سب میں ہم دعوت ہو۔ اور پہلا غزوہ، سب سے پہلے غزوہ ہوا ہے سریہ نہیں ہوا، جسے غزوہ صفوان یا غزوہ ابوا کہا جاتا ہے، اور اس غزوے میں سب سے پہلا جو علمدار ہے لشکر اسلام کا، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول کے چچا جناب حمزہ ابن عبد المطلب، یہ علمداروں کی تاریخ ہوئی۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ابتدائی میں خدمت کرتا چلوں کہ بعض جنگوں جیسے جنگ بدر میں آپ کو 3 علمداروں کے نام ملیں گے، اور 10 کی کتابوں میں تو باقی 2 لیتے کہ ایک ہی نام لیتے ہیں جناب مصعب بن عمیر کا، تاکہ باقی 2 نکال دیے جاؤ، لیکن تاریخوں میں 3 نام ہیں، مصعب بن عمیر، سعد بن معاذ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام۔ یہ جنگ بدر کے جو علمدار ہیں 3 ہیں، لیکن ہمارے جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہاں حضرت علی کا نام نہیں ہے، کیونکہ اس نام سے بچوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہاں ایک ہی نام دیا جاتا ہے کہ علمدار تھے مصعب ابن عمیر۔ یاد رکھیے یہ اتحاد طریقہ ہے، ایک پلٹن ہوتی، پھر اس کے بعد کوئی ڈویژن ہوتا ہوگا، پھر ریجمنٹ ہوتی ہے، پھر جا کے ایک پورے فوج کا CNC جس کو آپ کہیں جو بھی کہلاتا ہے نا، ہر ریجمنٹ کا اپنا کلر، اپنا پرچم ہوتا ہے نا، پھر پلٹنوں کے نشان، پھر ڈویژنوں کے نشان۔ تو یہ آج کا دستور نہیں، ہمیشہ کا دستور ہے، کیونکہ اسلامی لشکر جو بدر کا تھا وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک 82 کی تعداد میں مہاجرین تھے، باقی جتنے تھے وہ انصار تھے، لہذا مہاجرین کا الگ دیا تھا جناب مصعب ابن عمیر
मंजर को देख के चलते रहे। एक भी पूरे लश्कर का निगाह हो रहा था। तो हर उस जंग में जिसमें मौलाए मुत्तकियान ने शिरकत की, पूरे लश्कर का अलम मौलाए कायनात के हाथों में होता था। एक जंग में अलम अली के हाथ में नहीं था, तो उस वक्त तक वो जंग पता न हो सकी जब तक अली के हाथ में अलम नहीं हो। मौलाए मुत्तकियान अली अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। ये था तभी तमाम 9 बजे सभी मैंने आपके सामने पेश कर दी। इस किस्म के इत्तलात आएंगे, इस किस्म के मसाइल आएंगे, इनको हम तफसील से लेते हुए चले जाएं। तो तमाम सराया से पहले, सबसे पहले गज़वा अबवा या गज़वा सफ़वान के सफ़वान और अबवा के मकाम तक पहुंचे थे। खबर मिली जब से यहाँ पर आए हैं, मदीने पहुंचे, मीसाक मदीना आपने नाम सुना है, अहदनामा हुआ यहूदियों के साथ। एक अहद हुआ, पैमान हुआ, कुछ शायद होगी, कोई मामला से होगी, तो कोई तुम अपने दीन में आज़ाद, हम अपने दीन में आज़ाद। लाइक रहा किसी दीन में कोई डर नहीं, तुम अपने दीन में आज़ाद, हम अपने दीन में आज़ाद। तिजारत करने के लिए आज़ाद। मदीने पर हमला होगा, हम दोनों मिलकर दिफा करेंगे। तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला करेगा, हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारा दुश्मन हमला करेगा तो हमारा साथ दो। आपस के इख्तिलाफात को बाहमी कमेटी बनाकर हल करेंगे, और अगर वो कमेटी नतीजे तक ना पहुंच सकी तो फैसले का आखिरी इख्तियार पैगंबर अकरम मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तफसीली मुआहदे का खुलासा मीसाक मदीना का मुख्तसर सा खुलासा जो तफसीली है, ये उसके खुलासे शराइत है। लेकिन हुआ क्या कि जब आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने देखा कि रूहानी इक़्तिदार बढ़ता चला जा रहा है, तेजी से लोग दायरे इस्लाम में शामिल होते चले आए, उनका इक़्तिदार खतरे में पड़ गया। हालांकि ये वो यहूदी है जो खुद पैगंबर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आने वाला इनके मतलब का नहीं था। लिहाजा ये उसी के मुकाबले पर खड़े हो गए, क्योंकि इन्हें बड़ा एक तस्वुर बनाया हुआ था कि जो आने वाला होगा वो हमें सबसे ज्यादा रियायतें देगा, हमें सबसे ज्यादा सहूलतें देगा। उसे नहीं पता कि वो अल्लाह का नुमाइंदा है, उनको नहीं मालूम था कि वो अल्लाह का नुमाइंदा है जो अदालत मिट चुकी है, उस अदालत को कायम करने आ रहा है। कैसे हो सकता है कि अदालत कायम करना है और खुद बेअदालती करे? हो सकता है? नहीं हो सकता ना कि अदालत कायम करने के लिए आ रहा हो, दुनिया इंतजार करे हो कि आके अदालत कायम करेगा, और कुछ लोगों की ये तवक्को कि नहीं दूसरों के लिए अदालत होगी, हमारे लिए तो यहूदी ये सोच रहे थे उस दौर के आने वाला हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा, हमें प्रोटेक्शन देगा, बाकी सबके लिए होगा। लेकिन अब जब आने वाला आया तो फौरन आयात को बदला, रिवायात को बदला। ये नहीं, क्योंकि हर आदमी ने ना तौरात पढ़ी, ना ज़बूर पढ़ी, ना इंजील पढ़ी, जैसे आज हर आदमी ने ना सारी आयात पढ़ी, ना सारी रिवायात पढ़ी। अब जैसे कल मैंने आयात आपके सामने पेश की, अब हर आदमी ने तो नहीं पढ़ी, वो पढ़ता भी होगा तो गुजर जाता होगा। तो उस जमाने में भी उम्मी इंसान ये दीन रहता था उनकी दीन फरोश मुल्लाओं के हाथों में। लिहाजा जब चाहे आयात में तहरीर करने, रिवायात में तहरीर करने, ये वो नहीं है जिसका इंतजार था। जब इख्तिदार खतरे में पड़ा तो फिर कुरैशियों के साथ सानबाज शुरू जी। मुसलमानों ने हमला नहीं किया, मुसलमान इत्मीनान से रहे। यहूदियों के साथ यहूदियों ने सानबाज शुरू की, कैसे इख्तिदार को खत्म किया जाए, वरना हमारा मजहब इस सरजमीन से गायब हो जाएगा। और वो जानते थे ये सरजमीन हिजाज से यहूद और नसारा निकाल कर फेंक दिए जाएंगे, तो रेसिस्ट तो करेंगे ना, मुकायमत तो करेंगे ना कि रोका जाए। जैसे आज वो आपसे ज्यादा जानते हैं कि आने वाला आएगा, और उस आने वाले के आने में देर करने के लिए सारी रुकावटें मान रहे हैं कि किस किस तरह से कहां से खतरा हो सकता है कि इस आने वाले को रोक दिया जाए। और ये उन्हें पता ही नहीं होगा कि मालूम नहीं आने वाला वरीय से आ जाए। वो रुकावटें तो इधर मान रहे हैं, रुकावटें तो मुसलमानों की सरजमीन में मान रहे हैं, इस्तेहसान तो इनका कर रहे हैं। लेकिन क्या मालूम कि पर्दे गैरत में क्या बना है, कहां से कब। हाँ, कुछ निशानियां जरूर है कि खाने काबा से मक्का से जरूर होगा, ये अलग अपनी जगह, लेकिन कह तो नहीं सकते कि अभी कहां पर मौजूद है, तैयारी कहां हो रही है। मुमकिन है वहीं कहीं तैयारी हो रही हो, जैसे कि बात सामने आ जाते हैं। सलाम अलैहि मोहम्मद यहूदियों कुरैशियों ने आपस में इत्तेहाद शुरू किया। यहूदियों ने ग्रीन सिग्नल दिया कि हमला कर दो, अभी फायदा है, अभी तुम काबू पालोगे। अगर ये ताकत पकड़ कर तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
دیا ہر وقت تلوار اٹھا شروع ہو جاؤ بندوق اٹھا شروع ہو جاؤ نہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم اس وقت اجازت دی گئی ان لوگوں کو جہاد کی قتل کی قتال کی کہ جب ان پر ظلم کیا ہے یعنی کوئی بھی صورتوں میں جہاد کی اجازت ہے یہ اسلام کے اصول پہلے بتاتے ہیں جنگ کے پھر اس کے بعد غزوات و سرائے کو لے کر چلے کیونکہ یہ بات ہی بہت اہم ہے صرف دو صورتوں میں ایک جب تم پر حملہ کیا جائے جب تم پر ظلم ہو یعنی دفاعی جہاد ابتدائی جہاد کی اجازت نہیں کب اجازت ہے کہ جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ دشمن تمہیں تباہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اگر تم نے اس کو نہ روکا تو یہ تمہیں ختم کر دے گا کہ جیسے جنگ خیبر تھی جیسے بنی قریظہ تھے کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے رسول کو اطلاع ملی اور رسول ان کے سر پر پہنچ کے یہ ختم کر دیا جائے کیونکہ تیاری سے آئیں گے تو لڑنا مشکل ہو جائے گا یہ پھر اس کے اصول بنا پہلے کیا تھا کہ مشرکین کے یعنی جب لڑائی ہوتی تھی تو کافر طرف دے کر بچوں کو بھی قتل کرو کیوں یہ بچے بھی مشرکوں کی آواز رسول نے جنگ سے پہلے اصول بنا کیا خبردار جو تم سے لڑے بس تم ان سے لڑنا سلوات بھیجیے محمد آپ کیونکہ دو چار لوگوں کی اس لیے میں نے سلوات سنوائی آپ زیادہ مشکل ہوتی ہے پڑھنا آپ کے سننے کی نسبت کیونکہ پہلی مجلس میں مجھے بیس بتانی اسی پر پھر بلڈنگ آگے بڑھے گی نا ہر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اتنی میٹھی نیند تو میں بھی آپ کو نہیں لینے دوں گا کیونکہ مجھے بھی اوپر سے سب نظر آ رہا ہے یہ بھی کر رہے ہیں آپ سلوات کہیے محمد علیہ اب یہ موضوع ایسا ہے تاریخ کا موضوع اس میں جب شروع ہوگی جگہ جب شروع ہوگی مجھے بات تو کرنی نا کہ اصول کیا ہو رہا ہے بچوں کو قتل کر دیتے تھے خدا کے رسول نے منع کر دیا خبردار مشرکین کے بچوں کو قتل نہ کرنا تو جواب دیا کہ یہ بھی تو مشرکوں کے بچے مشرک ہیں کہتے کیوں رسول نے جواب دیا کہ تم میں سے بہترین لوگ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں الیس خیالکم اولاد المشرکین کیا تم میں کے بہترین لوگ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں لہذا تم کیوں ان کے بچوں کو قتل کرتے ہو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے کیا پتہ ان میں بہترین سپاہی موجود ہو اسلام کے لیکن جنہوں نے اسلام رسول سے نہیں لیا پتہ نہیں کہاں سے لیا آپ نے دیکھا باغیان میں حکم دے کر 9 سال سے زیادہ کے ہر فرد کو قتل کر دیا گیا تھا یہ تھا اسلام باغیان کا جو آج لور ہے نا اسلام ان بچوں یتیموں اور بیواؤں کی آنیں نہیں لگے گی تم کو ظالم پر مسلط ہوا کہ نہیں ہوا 9 سال سے کم کے بچوں کو چھوڑا گیا یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے یہ تھے اسلام یہ خارجیوں کا جو بار کرتے ہیں خوارج وہ خوارج جو اپنے سوا کسی کو جن کے نزدیک یہود اور نصارہ کا خون بہانا جائز نہیں تھا مسلمان کا خون بہانا جائز تھا اور میں نے یہ تقریریں خود سنی نعرے لکھے میں دیکھے بحث مباحثے میں دیکھا کہ وہ یہی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں پہلے ہم ان کو ماریں گے پھر ان سے لڑیں گے تو مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ یہ وہی خارجیوں کا نعرہ تھا کہ جو عیسائی کو تو چھوڑ دیتے تھے مسلمان کو قتل کر دیا کرتے تھے صلوات بھیجیے محمد علیہ اچھی خاصی تعداد ہوگی اسی کو گزارش کرو گے تھوڑا مدد سے بٹائیے تاکہ ماحول بن جائے بہت جگہ اندر خالی باہر والے لوگ بے-چینی سے بیٹھے وہ بھی اندر آ جائے ایک بار اور سوال لگا کے سوال جگہ خالی ہے ویسے تو پہلے میں مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں دور تک نظر آتے لیکن سمٹے میں ہو تو ذرا اور منظم نظر آتے ہیں محمد وآل محمد بلند تر صلوات اب رسول نے اردو کرنا چاہیے کہ نہیں جو تم سے جنگ کرے اسی طرح ان کی عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا اور یہاں عورتوں کو کس بے دردی سے اسلام کے نام پہ مارا گیا میں نے کہا کہ بڑا فرق ہے انہیں نے کچھ پڑھا ہی نہیں انہیں نے کچھ سمجھے ہی نہیں کہ خود رسول نے جس کا ایک کلمہ پڑھتے ہیں جنگ کے اصول کیا وعدہ کیے لڑائی کے اصول کیا وعدہ کیے عورتوں پہ ضعیفوں پہ بچوں میں ہاتھ مت اٹھانا جو جنگ کا مارے غنیمت ہے وہ اٹھنا گھروں کو مت اٹھنا گھروں کو تاراکی مت کرنا گھروں کو نہ جلانا لیکن
جہاں عیسائیوں کے قرآن کو جلانا سنت ہے تو ان کے لیے قرآن جلانا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ قرآن ایسے ہی جلائیں گے، وہ قرآن پہ گولیاں بھی برسائیں گے۔ تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ رسول نے جنگ کے اصول کیا وضع کیے تھے۔ آج غلط فہمی اسی لیے، آج شکوک و شبہات اس لیے دنیا کے سامنے کہ دنیا کے سامنے جہاد کے نام پر اور اسلام کے نام پر وہ کچھ آ رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پڑھو اٹھا کے تاریخ، رسول نے وضع کیا، تمہاری جنگ سے پہلے بتا دیا خبردار قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی آزادی کی کیا شرائط ہے، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دو، اگر وہ تمہاری خدمت کر سکتے، تمہارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا سکتے ہیں، ان سے یہ خدمت لو، ان کو چھوڑ دو۔ اصول والا کیے ظلم نہ کرنا۔ کیوں؟ جہاد کا مقصد، اب رسول نے بتایا کہ جہاد کا مقصد قتل و غارت کا ہی نہیں بلکہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے۔ اس کا مطلب تباہی اور بربادی کی داستانیں پھیلانا نہیں ہے، رقم کرنا نہیں ہے، زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ اپنی زمین کا دفاع کیا جائے، باطل کو اپنی سرحدوں سے دور رکھا جائے اور اسلامی معاشرے کو اسلامی تعلیمات کے دائرے میں ماحول پھیلایا جائے۔ نہ یہ کہ تم اس طرح سے دنیا کے سامنے اسلام کا نقشہ پیش کر دو کہ دنیا کے کہ اس سے زیادہ پیسے تو بربریت کہاں پر ہے، اس سے زیادہ خوریزی کہاں ہو سکتی ہے، اس لیے خوریزی کی جائے کہ ترقی کو روک دیا جائے، ارتقاء کو روک دیا جائے۔ تو یہ اصول پہلے دور رسول نے بتا کہ ہم اس لیے نہیں نکال کر رہے، ہم اس لیے جنگ نہیں کر رہے کہ زمینوں کو پتہ کریں۔ اور دوسرا شک کیوں پیدا ہوا کہ ہاں ضرور ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول کے بعد کچھ جنگیں ایسی لڑی گئی، بلکہ بہت سی جنگیں ایسی لڑی گئی کہ جن کا مقصد ہی مال غنیمت جمع کرنا تھا، زمینوں پر قبضہ کرنا تھا، ملکوں پر قبضہ کرنا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسلام انہوں نے سیکھا اسی پر آگے تک چل رہے۔ کوئی قتل و غارت گری دیکھی کہ جب طاقت آئے قتل و غارت گری کرو، جب طاقت آئے کمزوروں کو مارو۔ تو کیونکہ جہاں جہاں وہ اسلام پھیلا، چاہے کتنی تیزی سے پھیلا، آبادی تو بڑھتی گئی لیکن اسلام کی روح کو وہ سمجھ نہ سکے، اسلام کی روح سے وہ غافل رہے۔ لہذا اصول وضع کیے رسول نے کہ وہ جنگوں کا یہ مطلب۔ اور پہلے سال 5 سرایا، 5 غزوات، اور جنگ کتنے میں ہوئی؟ صرف ایک میں، بدر کبریٰ جو کہلاتی، یعنی ہجرت کا دوسرا سال 5 سرایا 5 غزوات۔ پہلا غزوہ غزوہ ابوا یا صفوان جس میں رسول نے خود شرکت کی، اور جناب حمزہ بن عبد المطلب پہلا پرچم بردار، پہلا علمدار سپاہی اسلام کا، یہ پہلے غزوے میں اور جنگ بدر تک پہنچتے مولا کائنات پورے لشکر کے علم بردار اور علم رہا اسی گھر میں، وہ چاہے جعفر ہو، چاہے حمزہ ہو، چاہے علی ہو، ہیں تو سب ابو طالب کے گھر کے لوگ ہیں نا، بڑے تو سب سہنے ابو طالب کے لوگ ہیں۔ لہذا علمداری خاصہ بن گئی اس خاندان کہ جتنے بھی علمدار، جتنے نامور علمدار تھے ہاشم کی اولاد میں، وہ سب کے سب اس گھر سے نکلے اور سب کی اپنی اپنی داستانیں، شجاعت کی داستانیں۔ لہذا غزوہ صفوان میں اطلاع ملی کہ 250-300 افراد کے ساتھ ابو سفیان آگے بڑھ رہا ہے، خدا کا رسول بھی نکلا 200 مسلمانوں کے ساتھ، 2 لشکر ساتھ ساتھ چلتے رہے، لڑائی نہیں ہوئی، اور رسول کے پہنچنے سے پہلے وہ فرار ہو گئے۔ اس کے بعد پہلا سریہ حمزہ ابن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے غزوے میں خود رسول نے جناب حمزہ کو سردار بنایا۔ پہلا سریہ خبر ملی کہ ابو جہل ایک لشکر کے ساتھ اطراف مدینہ میں لوٹ مار کرنا چاہتا ہے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب کو بھیجا گیا۔ یادو سریہ کا نام ہی سریہ ہے حمزہ ابن عبد المطلب۔ عیس کے مقام پر، ساحل کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جائے کہ قبیلہ جہنی کا ایک شخص جو سردار تھا وہ آیا، اس نے ان دونوں کو لڑنے سے بتایا، ایک صلح نامہ ان کا کرا دیا، بغیر لڑے واپس ہو گئے جناب حمزہ۔ ہاں کیونکہ جناب حمزہ سپہ سالار تھے، لہذا سپاہ کا علم جو تھا وہ ابو مرشد نامی سپاہی کے ہاتھ ہو گیا، کیونکہ خدا ایک سردار کی حیثیت سے رسول نے بھیجا تھا۔ تو پہلا سریہ جناب حمزہ ابن عبد المطلب کے نام، دوسرا سریہ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، دوسرے سریے کے سردار بھی جناب عبیدہ اس سریے کا نام بھی۔ پہلا غزوہ ابوا، اس کا افضل ہے کہ افضل غزوہ کی سے غزوہ مشاہدہ ہوا۔ اب غزوہ مشاہدہ میں بھی کوئی لڑائی نہیں، یہ وہ سرایا غزوہ 4 یا 5 کے دن میں کوئی لڑائی گئے لیکن لڑائی تو بتائیے اگر مسلمان
ان کو بھیجا تھا، ان سے کہا تھا کہ دیکھو 2 دن کے بعد میرا خط کھول کر پڑھنا، جاؤ پیچھے یہ قافلہ آ رہا ہے قریش کا، کہیں وہ لوٹ مار نہ کرے اطراف۔ یہ آتے تھے اطراف میں لوٹ مار کر کے، کبھی مویشی ہٹا کے لے کے لوٹ مار وہ کرتے تھے، الزام دیا گیا مسلمانوں پر۔ وہی کیس جو میڈیا آپ کے ساتھ کرتا ہے کہ کرتا کوئی اور ہے سامنے سے، آپ کہیں مظلوم بھی آپ اور خبریں ایسے بنا کے لگاتے ہیں کہ جیسے آپ ہی آپ دیکھتے نا میڈیا کا کردار تو یہ آج کا نہیں ہے، جس زمانے میں جیسا میڈیا رہا وہ ہمیشہ حق کے خلاف ہی رہا، اس لیے اس کا خلافت کیا کرے۔ لوٹ کے وہ جاتے تھے، مورخین کہتے کہ آتے تھے اور اطراف میں مدینہ میں کبھی مویشی چھین کر لے گئے، کبھی فصل چھین کر لے گئے، اور نام دیا جاتا تھا کہ مسلمان دفاع کیے جاتے تھے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سرایہ بھیجے جاتے تھے اس لیے تاکہ یہ مدینے کا پہرا دے، مدینے کے اطراف میں آنے والے خطرات سے مدینے کو بچا سکے۔ ایک جگہ ایک صحابی کی غلطی سے اور عبداللہ بن جہش ان کے ساتھ کچھ کو بھیجا کہ وہ آنے والا ہے، تمہیں حفاظت کرنی ہے، 2 دن کے بعد میرا خط کھول کر پڑھنا۔ جب 2 دن کے بعد ایک مقام پر خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آگے بڑھتے چلے جاؤ فلاں مقام تک، جب تک وہ نہ لڑے تم بھی نہ لڑنا، اور تم میں سے جو نہ لڑے تراجیوں سے واپس بھیج دینا۔ پوچھا جناب عبداللہ بن جہش کے ساتھیوں نے کہ تم میں سے کوئی ساتھ جانے والا؟ ایسا تو نہیں کہ واپس جانا چاہتے چلا جائے، لیکن کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ سعد بن ابی وقاص کا اونٹ راستے میں کھو گیا تھا، تو وہ تھوڑا سا رہتا ہو گئے لشکر سے بعد میں نہ پہنچے کے مقام میں، لیکن یہ پہنچ گئے۔ غلطی کیا ہوگی؟ اس زمانے میں بھی رجب میں قتال حرام تھا، کیونکہ دین ابراہیمی کسی نہ کسی نام سے تو تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، مشق ہو گیا تھا تو دین ابراہیمی تو کچھ چیزیں تو چلی آ رہی تھی کہ ذیقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے کیا کہلاتے تھے؟ شہور حرام، کہ ان میں قتال جو ہے وہ حرام ہے، ان میں لڑنا نہیں۔ اور رجب کا مہینہ تھا، جب ان کا آمنا سامنا ہوا، آپس میں طے کیا کہ یہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، بحث ہوئی، ایک کہتے تھے رہو، ایک کہتے تھے نہیں رہو، آخری ان نے حملہ کر دیا، ان میں سے ایک کو مار دیا، ابن عبداللہ حضرمی، قبیلہ حضرم کا ایک شخص قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر کے لیا اپنے ساتھ، حکم ابن قیسان اور عبداللہ ابن عثمان نامی 2 اشخاص کو گرفتار کر کے لیا ہے۔ رسول یہ رجب ہجری ہوا نا، یہ اس مہینے میں قتال حرام تھا، تم نے قتال، رسول برہم ہوئے، لیکن باہر ایک آیت نازل ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کی معافی ہوئی، تو رسول نے ان دونوں قیدیوں کو بھی فدیہ لے کر واپس کیا۔ یہ اور بات کہ ان میں سے ایک مسلمان ہو کر رک گیا۔ حکم ابن قیسان نے جب رسول کا یہ رویہ دیکھا کہ بجائے خوش ہونے کے، وہ جو ہمارے لوگ تو لوٹ مار کر کے لاتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، ہمارے مولوی تو بھی بڑا اچھا کام کیا، لوٹ کر لائے، لیکن رسول اپنے سپاہیوں میں ناراض ہوتا ہے کہ تم نے رجب میں یہ قتال کیوں کیا؟ اب یہ ان سے پوچھا جائے کہ محرم میں گولیاں چلانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی یہ میں سارے مفتیوں میں سوال کر رہا ہوں، کیا قرآن کا یہ حکم ناسخ ہو گیا؟ کیا یہ قرآن کا یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ کیا اسلام کا یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ بتائیں مجھے کوئی جواب دے۔ آج تک یہ مہینے حرام کے مہینے کہلاتے ہیں، ان میں قتال حرام ہے، تو کوئی مفتی بتانے والا نہیں تھا کہ جو بتائے کہ محرم میں قتال حرام ہے، تو بھائی کون سے اسلام پہ چل رہے ہو؟ محرم میں تو غیر مسلم کا قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے، اسلام کی روح سے کہ نہ لڑو، جنگ ہے تو جنگ بندی کر دو اس وقت تک جب تک وہ تم پر حملہ آور، اگر وہ تم پر حملہ آور ہو تو پھر تمہیں اس سے لڑنا ہے، تمہیں اپنی طرف سے ان مہینوں میں حملہ نہیں کرنا۔ تو یہ ہے ان کا اسلام کہ انہیں کوئی اتنا بتانے والا بھی نہیں کہ یہ وہ مہینے کے جن میں وہ بھی بے گناہوں کو، معصوموں کو، بچوں کو، اس لیے یہ جنگیں، غزوات، سرایہ پڑھنے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پر وہی چلتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام در اہل بیت سے لیا۔ کبھی تم نہیں پاؤ گے علی کے ماننے والوں کو کہ وہ اس طرح کے ظلم پر آمادہ ہو جائے، چاہے کتنا ہی ہم پر ظلم ہو جائے۔ اور محمد آل محمد صلوات، مواقع ایسے آتے ہوں گے اور آئے ہوں گے، لیکن ہمیشہ ہمارے علماء نے یہی کہا کہ نہیں، بے گناہوں کے خون سے کبھی ہاتھ رنگین نہیں کیے جا سکتے، خواہ کا کوئی بھی مطلب ہو، کوئی بھی مطلب ہو، یہ ہمارا اعلان تھا اور ہے کہ صرف اس سے کہ جو تم پر حملہ آور ہو دفاع کرنا۔ دنیا کے ہر مذہب، ہر قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ظالم کے ہاتھوں سے اپنا دفاع کریں، دفاع سے غافل نہ ہو، جو دفاع سے غافل ہو جائے
करके देखे, अपने दिफा से कभी भी गाफिल नहीं होना। तो हजरत इब्न किसान ने जब ये कैरेक्टर देखा कि खुश होने के बजाय रसूल कहता है सामान भी वापस करो, कहीं भी वापस करो, तुमने गलत काम किया। रसूल गुफ्तगू नहीं करता जब तक एक आयत के जरिए से इनको माफ नहीं कर देता था कि चलो ठीक है। बहरहाल इसमें किताब हराम था, लेकिन मुशरिक उससे बड़े मुजरिम हैं कि जो सूए कस रखते मदीने पर हमला करने। एक ये वाकया सबब बना मक्के में कि किताब जिस महीने में लड़ना झगड़ना हराम था, रसूल ने उस महीने में हमारे आदमी को कत्ल किया और वो पूरा कबीला हजरमी कबीला कसास लेने पर हमारा। दूसरी तरफ अबू सुफियान इब्न हर्ब, उसको इस वाक़े का कहां पता चला? शाम में। अब आप जानते हैं कि कैसी ज़हनियत है इसकी। इसने फौरन प्लानिंग की, जब शाम से चला तो गुजरना था इसको मदीने के पास से, फौरन ज़मज़म गफ्फारी इसका एक आदमी उसको इजाज़त भेजने किया, तैयार कर जाओ और मक्के में जाके खबर दे दो कि अबू सुफियान पर हमला कर दिया मदीने वालों ने। ऐसे साजिश तैयार की जा रही है। ज़मज़म गफ्फारी को बेटे जाके शोर करो। वो पहुंचा, एक खास अंदाज में उसने गरेबान चाक किया, अपना शोर करना शुरू किया। अबू सुफियान के सामने को लूट लिया मुसलमानों ने, माल लूट लिया, किसनों को मार दिया। चलो चलो, एक पहले जो नदी हमला की, फौरन लश्कर तैयार हुआ। 1000 से ज्यादा 1100 या 1200 अफराद पर लश्कर तैयार हुआ मदीने पर हमले के। अबू लहब इसमें नहीं गया, उसकी कुछ वजूहात। एक शख्स से उसको 4000 दीनार लेने थे, उस 4000 दीनार के बदले में अपनी नियामत में उसको भेजा, तू चला जा, तेरे 4000 दीनार माफ। यानी बाद लोग उस जमाने में भी पैसा देकर जान छुड़ा देते थे। सलावत भेजिए मोहम्मद अलैहि। तो ये अबू लहब साहब थे और सब तारीखों ने लिखा कि वो यूं नहीं गया। एक आदमी पर उसके पैसे थे, वो देने के कासिर था, तो उस आदमी को उसने कहा कि भाई तू चला जा, मैंने तेरे पैसे माफ कर दिए। तुम अंदाज हो तो था उसे, क्योंकि किसी ना किसी तरह से घर से तो वाबस्ता था ना, था नहीं घर से, तो जानता तो था कि कैसे कैसे जरी रसूल के साथ जो आएंगे वो कैसे लोग होंगे। दरबार भेजिए उसकी वजह यह कि मैंने अक्सर पूरा समंदर आपको बयान करना जरूरी था। इंशाअल्लाह देखिए कल से क्या होता है, किसी भी दिन के लिए अमानत नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश यही होगी कि ये जो शुरू का समंदर पेश करना जरूरी, तो पता तो चल जाए कि जंगें क्यों लड़ी, जंगें किस लिए लड़ते, उसूल क्या है जंगों के, इस्लामी जंगों के। तो हर दौर में कुछ लोग होते थे बड़े मालदार, माल दे दिया करते थे, खुद रह जाते थे, पीछे खड़े रह जाते थे, माल देते थे, माल दे जाओ। तो अबू लहब ने माल देकर अपनी जान छुड़ाई। लेकिन एक अजीब बात, यानी अबू सुफियान की हद तक तो बात समझ में आती है, तो लोगों को कोई ना कोई जवाब तो मिला कि भाई इसने कैसे ही सही 8 में हिजरत लेनी, फतेह मक्का क्यों करना पड़ जाता है इतिहास समझ में। अबू लहब का दिफा है, एक किताब पढ़ी है कराची में, मुझे खासतौर पर लाके भी मैंने रिकॉर्ड में अबू लहब के दिफा में किताब लिखी। लेकिन उस किताब की खास बात ये कि ना छापने वाले का नाम, ना प्रेस का नाम, और मुसन्निफ भी अबू लहब जैसे कोई नाम उसमें लिखा हुआ था, पुण्य और वो चुपके चुपके बांटी गई। मुझे भी किसी ने ला के दिया, पता नहीं उन्हीं का कोई करता है बेचारा, सीधा सलाह दिया, मुझे कोई पढ़ के हैरान है। अबू लहब जिसके बारे में सूरह लहब नाज़िल हुआ, तब पर क्या हुआ, उसके दिमाग में उसको ये साबित किया गया कि ऐसा नहीं था, तो बड़ा अच्छा आदमी था, ये ईमान ले आया था, मोमिन था। और उस आयात की तारीफ अलाप होती कि कैसे कैसे दिमाग है जो आज के दौर में अबू लहब के बारे में नाज़िल होने वाली आयात की तारीफ कर डाले, उनके लिए आया बनने की क्या अहमियत है। जो अबू लहब का दिफा करे, सराहतन तब्बत यदा अबू लहब की तारीफ झूठी करे, तो उनके लिए आया इन्नमा, आया तबलीग, आया तकहीर, सूरह रहम, सूरह कौसर की क्या अहमियत है। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साबित कर ले, तो घबराना कैसा। तो इस बातों से ना घबराए कि आज भी इस दौर में अबू लहब का दिफा करने वाले मौजूद हैं। तो फिर अबू सुफियान तो भाई कलमा तो पढ़ लिया था उसने, कलमा तो पढ़ लिया था, फतेह मक्का के बाद जैसा भी पढ़ा पढ़ तो लिया था। यही तो रोना है कि यही तो लोगों की समझ में नहीं आती कि भाई इसने नहीं पढ़ा था, कहे है ना कि काफिर था, काफिर था ना,
मौला कायनात को तो मानते हो, मुसलमान ये नहीं मानते भाई। कब कलमा पढ़ा बता दो तारीख, इनकी तारीख तो मौजूद है। फतेह मक्का के वक्त कलमा पढ़ा, तो अली क्यों कलमा पढ़े, किस लिए कलमा पढ़े? अरे कलमा वो पढ़े कि जो काफिर पैदा होगा फिर कलमा पढ़ेगा तो मुसलमान होगा, तो जो पैदा ही ईमान पर हुआ हो, जो अपनी आगोश में ईमान को परवरिश का परवान चढ़ाए, जो अपनी आगोश में रिसालत को परवान चढ़ाए, विलायत को परवान चढ़ाए, अपने बच्चों की ड्यूटी लगाए कि देखो बारी बारी इसकी जगह पर सोना का सब कुछ था मगर कलमा नहीं पड़ा। वो जो बशारत दे रहा है कि इसका साथ देना मोहम्मद का, क्यों? इसके साथ वैसी ही खबर है जैसी मूसा के साथ खबर थी। ये सीरे इब्ने हश्शाम ने अशआर लिखे, हमने नहीं लिखे। इब्ने हश्शाम ने कसीदा लिखा है पूरा जनाब अबू तालिब का मोहम्मद की शान में, जो अपने अशआर में रिसालत का इकरार कर रहा हो। आपने किया था लेकिन कलमा नहीं पढ़ा था, वही सुइया के तकरीर के कलमा नहीं पढ़ा था। तो भाई कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर होता है, जो मोमिन पैदा होता है उसको कलमा पढ़ने की जरूरत। सलवात देखिए मोहम्मद अली मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ, बद्र के दहाने तक ले आया। बद्र में इंशाल्लाह कल, यानी बद्र है कुएं का नाम, तो यहाँ तक मैं ले आया। इसके बाद कल से आपको इसकी तफसीलात, इस जंग की पूरी तफसील पड़ेगी कि ये सबब बना कि वहां एक लश्कर पूरा तैयार हुआ 1100 चला, और इधर रसूल ने तो वही के जरिए से कहा कि 2 काफिले को पार के जिनमें से एक का तुम्हें सामना करना है। रसूल भी 313 जाबाजों के साथ निकले। अब तारीखों ने कहा कि रसूल तो निकले थे अबू सुफियान के इरादे से, पता चला अबू सुफियान आ रहे, सामना हो गया कुफार के लश्कर से। नहीं, ऐसा नहीं था। रसूल तो जानता था कुछ मुसलमानों की यह ख्वाहिश थी कि बजाय वो बड़े लश्कर से छोटे लश्कर का सामना हो जाए। उधर अबू सुफियान को पता चला कि रसूल निकले तो इसने करनी कतराई, जद्दे के रास्ते मक्के की तरफ रवाना हो गया। मुखबिरों ने खबर पहुंचा दी मक्के कि अबू सुफियान का काफिला सही और सालिम पहुंच रहा है, लेकिन अबू जहल निकल चुका था। अबू जहल लश्कर लेकर निकल चुका था, कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुसलमानों से लड़े बगैर तो बड़ी जोहरा अलग हो गई। इन्होंने कहा नहीं, हमारा तेरा वायदा ये था कि अगर अबू सुफियान पर हमला हुआ तो हम लड़ेंगे, लेकिन ये तो इसलिए नहीं निकला था, तो लड़ने के लिए निकला था, इसे बहुत जोम था कि मैं मिटा क्या होगा। तो यहां से ये 100 या 150 निकल गए, तो 950 या 1000 कुफार की सरबराही करता हुआ अबू जहल ने कहकर आया कि मैं 3 दिन तक मदीने के किनारे पे ठहरूंगा, यहाँ नाच गाना सुनूंगा, यहाँ शराब पीऊंगा, यहाँ ऐश इशरत करूंगा, ताकि इनके दिल पर मेरी हैबत बैठ जाए। बड़ी ताकत लेकर आया था, सरहद पर आकर बैठूंगा ताकि इन पर मेरी हैबत बैठ जाए। लेकिन नहीं ऐसे उसूल ये है कि जिसने दुश्मन को एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता दिया ना, तो दुश्मन आगे बढ़ता चला जाए। ये हमेशा का जंगी उसूल है। नहीं, पहले मरहले में दुश्मन का सख्ती के साथ जवाब दे। जिसने पहले मरहले में जवाब दे दिया वो कामयाब रहेगा। और मुझे ज्यादा इशारा करने की जरूरत नहीं, न मेरी आदत है चापलूसी या खुशामदों की, लेकिन आपने देखा आपके साथ भी हुआ कि बड़े तोतला आपके साथ दुश्मन हमारी सरहदों पर 6-7 लाख की तादाद में फौज लगाई थी, लेकिन जब इधर से भी दंदान शिकन जवाब दिया गया, अगर जवाब देने में सुस्ती कर दी जाती ना तो फिर उनकी हिम्मत बढ़ती, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि नहीं, ये उतनी ही कुव्वत से हमें जवाब देंगे जैसे हम देंगे। ये जो मैंने अर्ज कर दिया कि मैं उस मिजाज का आदमी नहीं, लेकिन बात है मट्टी की मोहब्बत, तो मट्टी की मोहब्बत होती है ना। मट्टी की मोहब्बत तो ऐसी कि आखिर वक्त तक रसूल अपनी जमीन को याद करता रहा और अल्लाह वादा करता रहा कि रसूल इत्मीनान रखिए, हम आप जानते हैं जो कुछ आपके दिल में है। ये जब सुलह हुदैबिया में पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये तो मैं हमेशा ये दर्स जरूर देता हूँ अपने जवानों को, कितनी कहते हैं ना कि तारीख और तंग ही सही अपनी गली तो है, कुछ भी से ये याद रखना। हुक्मरान आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें इनसे कोई मर्ज नहीं, लेकिन हुक्मुल वतनी खुद एक ईमान की दलील हुआ करती है। हमारी पहचान है ना ये जमीन। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुमकिन है हुक्मरान भाग भी सकते हैं, जैसे भाग गए कुछ नहीं, हुक्मरान जा सकते, लेकिन हमें नहीं। क्यों? हम इस मट्टी के पैदा है, जो कुछ है वो हम पर मट्टी का अपनी बस है, और ये इस्लाम ने सिखाया है, ये रसूल ने सिखाया है। सलवात के लिए बहुत इस्लामी सरहद है ना, इसको कोई किसी और माना बना ले। मेरा मिजाज ही नहीं बना, इसका दिया कि मैं
की चापलूसी करो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। मैं जानता हूँ कितने अच्छे कितने बुरे, मुझे मेरे सामने सारा कुछ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने मट्टी की, अपने वतन की बात कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ बैठ कर जाएंगे ताकि इन पर हमारी खैबत बैठ जाए। उसे नहीं पता कि खुदा का रसूल है, ये तो हमें कयामत तक के लिए खुद बता के जा रहा है कि नहीं, कितनी ही तादाद कम से ही कभी दुश्मन को जय मत होने देना। कभी दुश्मन ये ख्याल नहीं करेगी ये डर गए, ये दब गए, कितने ही कमजोर, कितने ही सही, कितने ही तादाद में कम क्यों हो, तुम्हारी घनगर्ज खत्म नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ललकार कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए दुश्मन डरता है कि हमने इतना नुकसान पहुंचाया, इतनी धमकियां दी, लेकिन आज भी ये उसकी शान और शौकत के साथ मैदान में खड़े हैं। जंग में भी नहीं पहुंचा, अब इंतजार कर रहा है कि फतह की खबर कब आए। और बस इतना ही जिक्र मिला है तालिब का। तालिब कौन? तालिब इब्ने अबी तालिब, सबसे बड़े बेटे जनाब तालिब, मौला कायनात के सबसे बड़े भाई की कुफ्फार के लश्कर के साथ निकले। ये जनाब अकील, जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्बास चचाए असीर हुए, जनाब अकील असीर हुए, जनाब तालिब रास्ते से। तालिबों ने बस इतना जिक्र किया कि चलेंगे साथ, लेकिन बद तक नहीं पहुंचे, रास्ते से कहां गए कुछ नहीं मालूम, गायब हो गए, कहीं चद्दा निकल के कहीं चले गए, लेकिन जंग में हिस्सा नहीं लिया। जनाब अकील ने गिरफ्तारी के लिए पेश किया। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब गिरफ्तार हुए, क्यों? फिर वापस जाना, क्यों वापस जाना? ये रसूल की हिकमत अमली के वहां रहो। ये सुबह फतेह मक्का तक पहुंचेंगे तो मालूम होगा आपको कि जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का ईमान कैसा था। ऐसी बात नहीं कि काफिर, हाँ मकाम की बात है कि अबू तालिब का मकाम और है, क्योंकि मकाम अल्लाह ने दिया, वो अब्दुल मुत्तलिब ने दिया उन्हें वो मनसब, लेकिन जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की कब खिदमत नहीं। ये सारी खबरें अपने भतीजे को भेजना कौन था कि अब ये लश्कर चला, अब यहाँ पहुंचे, ये सब जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का नेटवर्क था, यानी रसूल का नेटवर्क था कि वहां आपको रहना है तो जिसे उनके दरमियान रखना था इस तरह से रखा। बाद में उसके ईमान का ऐलान भी हो गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनी हाशिम में से ये तीन अफराद साथ आए, अबू लहब, वही रुकिया मालूम, और ये तीन साथ आए। तीन में से एक तालिब रास्ते से चले गए और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अकील इब्ने अबी तालिब ने अपने आप को असीर बना के पेश कर दिया। बात कर दिया, फिर वहीं पर पहुंचे, क्योंकि काम तो करना है, अपनी तिजारत की है, काम की है, सारे कारोबार को संभालना है, और फिर इंफॉर्मेशन भी सारी देनी। अब ये भी देखिए ना, हर जगह कोई गलत काम तो नहीं है। जिस हुकूमत को कह लीजिए कि जिस हुकूमत का भी ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हुकूमत कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, इदारे कह लीजिए, जिसका भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन है, वो कामयाब है। और आज भी देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह आ गई, एक एक पल की इत्तला। आपको आज जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है वो इसी का कि आप इस शोबे में सबसे पीछे रह गए। लोगों ने तिजारती पैमाने पर ही सही कमर्शियल चैनल बनानी कि नहीं बनानी, सारी दुनिया में भाई कोई पाबंदी है, सारी दुनिया के कारोबार करते हैं, ताजिर हैं, सरमायादार हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, भाई ये कारोबार नहीं, कारोबार कर लो, चलो एक कमर्शियल चैनल ही बना लो, कुछ तो कर लो। मुझसे आगे कहेंगे तो कहेंगे कि चैनल होना चाहिए, मैं बनाऊंगा, हमारा रेडियो स्टेशन होना चाहिए, मैं बनाऊंगा, हमारा टीवी स्टेशन होना चाहिए, मैं बनाऊंगा, हमारा अखबार होना चाहिए, मैं निकालूंगा। मेरी चीज तो नहीं है, मैं तो खुद आपसे कह सकता हूँ कि भाई ये काम करो, मेरा काम है लाइन देना, खत देना, कई दिन मैदानों में काम करना चाहिए, करेगा कौन? फरिश्ते करेंगे आगे, या मैं करूंगा? मेरा काम तो नहीं है। हर एक की फील्ड होती है, मैं आपका काम नहीं कर सकता, आप मेरा काम नहीं कर सकते, पर मेरा काम ये जरूर है कि इस मिंबर से हक अदा कर दूं, जिस जिस मैदान में खत दिखाना है, रास्ता दिखाना है, वो राह ही दिखाता चला जाऊं कि जब तक इन मैदानों में काम नहीं करोगे मुश्किलात से नहीं निकल सकते। बिल्कुल किसी खौफ के बगैर कह रहा हूं कि खोखले नारों से कोई कौम आगे नहीं बढ़ती जब तक नारों के पीछे हिकमत अमली ना हो। नारे उसी वक्त फायदा पहुंचाते हैं जब पीछे बेहतरीन हिकमत अमली काम कर रही। खाली नारे कभी किसी कौम को फायदा नहीं पहुंचा, वरना हर नबी हुकूमत करके जाता, हर नबी को कत्ल ना किया जाता, क्योंकि लोग जो होते हैं साथ वो किस किस्म के होते हैं, जो आपके सामने नारे को फायदा पहुंचाते हैं जब पीछे हिकमत अमली हो, पीछे जज्बा हो, पीछे इल्म हो, स्ट्रेटेजी हो। फिर जब नारा लगता है तो उस नारे का मजा आता है, फिर
آدمی اپنا کام سب اپنا کرتے ہیں، اس میں شکایت کی ضرورت نہیں، جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے. آپ جس کو پکاریں گے جو اس کی صفت ہوگی وہی سامنے بھی آ جائے گی. اگر پکارو گے ان کو کہ جو میدان میں کرات ہے تو پھر تمہاری فتح تمہاری نصیب ہوگی. اگر پکارو گے ان کو کہ جن کی تلواروں نے کبھی زنگ دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ کلے شدہ رکھی رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ صلوات دیجیے. میں نے آج یہاں پہ کمال کیا، کل کچھ خصوصیات تھوڑی سی رہ گئی ہیں وہ لے کر چلیں گے، پھر تفصیل سے بات کریں گے. مجھے احساس ہے آج کی مجلس کا، لیکن اب یہ احساس شاید 9 دن رہے. میں پہلے آپ کو کسی خوشخبری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. جہاں خود خود کچھ بات ہو گئی آپ کے مطلب کی تو آ جائے گی، ورنہ میرے حساب سے تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب آپ کے مطلب کی. اب آپ آنکھیں بند کریں یا آنکھیں کھول کر سنیں، پر ہے کیونکہ موضوع میرا ایسا ہے کہ مجھے اسی موضوع کو لے کر اب چلنا ہے، اور اسی موضوع کو انتخاب کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہمیں آج کے حالات میں اپنی راہ کے تعین میں آسانی ہو جائے کہ ہمیں اپنے قوم کو ان مشکلات سے کیسے نکالنا ہے. ہمیں پورا سامنے آ جائے کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. اور جب میں قوم کہہ رہا ہوں تو قوم صرف قوم مراد شیعہ نہیں بلکہ یہ ملت، یہ مملکت، اس کو آج جو خطرات دو چار ہیں، چاہے ہماری کوئی ذمہ داری سرکاری ہے یا نہیں، ہماری شرعی ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بھی غور کریں اور اپنی مملکت کے لیے بھی اور اپنی ملت کے لیے بھی غور کریں. یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، ایک شیعہ کی حیثیت سے فریضہ ہے. صلوات دیجیے محمد. اس پہلے سریے میں علمدار کون؟ حمزہ بلائیں. غزوہ بدر میں علمدار کون؟ 3 علمداروں کے نام جو تاریخ ہے وہ تاریخ میں ظلم نہیں کیا جا سکتا نا. مصعب بن عمیر، سعد بن معاذ، علی بن ابی طالب. لیکن فرق کیا ہے؟ مصعب بن عمیر مہاجرین کے علمبردار، سعد بن معاذ انصار کی ڈویژن کے، 2 ڈویژن کر دیا، 2 ڈویژنوں پر مشتمل لشکر انصار اور مہاجرین، دونوں ڈویژنوں کا ایک علمدار. پھر اس پورے لشکر کا علمبردار کون؟ ابو طالب کا لال علی. یہ ہے حیثیت علمداروں کے جو مختلف نام آپ سنا کرتے ہیں. پھر علمداری کی تاریخ پڑھتی گئی. جنگ موقع میں علمدار کون؟ جناب جعفر طیار. تو پورا گھرانہ علمداروں کا، اور آخر تک کے لیے آپ دیکھیے کتنی یہ مخصوص اعزاز ہے آپ کو. یہ علمبرداری کا اعزاز رکھا آپ کے لیے گیا، انتظام کرتا چلا گیا. مولا کائنات نے حسین کے لیے ایک علمدار تیار کیا، اور وہ علمدار ایسا تیار کیا کہ قیامت تک علامت بن جائے گا اس کا علم. اب ایک بات بس علم کے فلسفے پہ یہاں پیش کروں گا کیونکہ مجھے مسائل جناب بات کے نہیں پڑھنے آئے. مسائل مجھے پڑھنے جو حکم دیا گیا تھا کہ کسی بھی مجلس میں جناب قاسم کا تذکرہ کریں تو میں آج جناب قاسم کے ہی مسائل پڑھوں گا. پہلی مجلس سے آج وہیں سے کروں گا. لیکن میں بس اتنا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جناب جعفر طیار کے ہاتھوں سے علم عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھوں میں جنگ موقع میں اس وقت گیا جب جناب جعفر طیار کے دونوں باتوں قلم. جناب جعفر طیار کا لقب پہلے سے جعفر طیار نہیں تھا، جعفر تھے، جعفر ابن ابو طالب. جعفر طیار لقب پڑا ہے شہادت کے بعد، لیکن آج تک طیار کا لفظ میں مقصود ہو گیا پرواز کرنے والا. کیوں؟ رسول نے بشارت دی. اچھا عجیب بات ہے، رسول کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں اور تاریخوں میں اس بات کو لکھ بھی دیتے ہیں. البدایہ والنہایہ میں لکھا آخر اتنے کثیر نے جو مشہور تاریخی کتاب ہے بدایہ نہایہ. میں نے ایک جگہ نام دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو فلسفے کی کتاب ہے، بدایہ الگ اور نہایہ الگ. بدایہ ابتدائی والے بھائی وہ بدایہ تو حکمت الگ ہے، نہایت حکمت الگ ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب حافظ ابن کثیر دمشقی کی وہ الگ ہے. البدایہ والنہایہ اس نے باقی کو لکھا کہ ایک دن جنگ موقع ہو رہی تھی کہاں؟ شام کے پاس. رسول نے سب کو جمع کیا مسجد نبی میں اور پھر بتایا کہ جعفر شہید کر دیے گئے. جعفر کے بعد علم عبداللہ ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے. تیسرے علمدار نے لیا، وہ بھی پورے واقعے کو لکھا نقل کیا. اب میں پڑھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں کہ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ رسول وہاں پہ موجود نہیں تھے، ساری خبریں لے لی. تو یہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ کہتے رسول کے علم غیب نہیں تھا. بھائی وہی آئی تو بھائی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں قرآن میں نہیں بلکہ جب رسول چاہتا تھا جہاں کی خبر لوگوں کو دے دیا کرتا تھا. اسی کو علم غیب کہتے ہیں، وہ علم غیب جو اللہ کی طرف سے معصوم کو عطا کیا ہے. اور رسول نے یہ کہا کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے موقع کا میرا بھائی جعفر شہید کر دیا.
بتاتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے میرے بھائی جعفر کو لیے جا رہے ہیں. یار کس نے لفظ پڑھا کہ جنت میں پروردگار جعفر کو 2 بازو کی جگہ 2 پر عطا کرے گا اور جنت میں پرواز کرے گا. تو علم تھا ہاتھ سے گرا یا علم دوسرے لحاظ سے جب بازو قلم جناب عباس کو علم دیا کب ٹھنڈا ہوا جب بازو قلم. اب کربلا کے بعد اس علم کی حیثیت بدل گئی. اس علم کو کس نے اٹھایا؟ کربلا میں. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کوئی نام آپ کو نہیں ملے گا کہ کس نے علم اٹھایا. کون تھا جو علم اٹھاتا؟ ان مردوں میں ایک ہی تو بچے جناب سیدھے سجاد. انہیں تو وسیع کر دیا گیا, ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا, ان کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا. یا 5 امام ہے تو آپ 4-5 سال کیسے ہیں وہ بھی قیدی ہیں. قیدیوں میں سے تو کوئی علم نہیں اٹھا سکتے. علم اٹھایا کس نے؟ ڈیٹیل کے بتائے گئے پڑھ چکا بس 2 جملوں میں عرض کر کے بات آگے بڑھا دوں گا. اس علم کو سب سے پہلے بلند کیا ہے حسین کی بہن ثانیہ زہرا. اس علم کی حیثیت بدل کر کیسے بلند کیا, کہاں بلند کیا؟ جب وہ گھر ملا ہے نا شام میں مجلس کرنے کے لیے تو پہلی خواہش کا اظہار یہ کہتے کہ سجاوٹ ختم کرو, یہ رنگین جھنڈے ہٹاؤ اور اس گھر میں ایک سیاہ پرچم لگا تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو پتا چل جائے کہ یہ پرسہ دینے کی جگہ ہے, تاکہ دور سے لوگ پہچان لیں کہ یہاں ہمیں پرسہ دینے آنے والوں کو آسانی ہو جائے. تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ وہ سنت تھی جس کی بنیاد زینب نے رکھ دی. جب عباس کا علم ٹھنڈا ہوا ہوگا, جب عباس کی لاشیں کو سائے پر دیکھتے ہوئے گزری ہوگی زینب, تو شاید جہاں اور عہد کیے تھے وہاں ایک یہ بھی عہد کیا ہوا کہ میرے بھائی عباس تیرا علم یہاں ٹھنڈا ہوا ہے لیکن زینب تجھ سے وعدہ کرتی کہ قیامت تک ہر عذاب خانے پر تیرا پرچم رہتا ہے. کبھی آپ نے اس علم پر کسی اور کا نام لکھے دیکھا بھائی عباس کے سوا؟ یہ اور بات کہ آپ پنجتن کے نام لکھتے 12 اماموں کے نام. علم کہلاتا کس کا ہے؟ کس کا علم کہلاتا؟ جب یہ کہہ دیا جائے کہ آج علم برآمد ہوگا تو کیا نام لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت عباس کا؟ جب کہہ دیا جائے کہ آج علمدار کی مصیبت پڑنے تو کیا ضرورت ہے بتانے کی نام نہیں. علمداری تو وہ بیراج ادا کی عباس نے. یہ اعزاز ہے عباس کا کہ اگر مطلقاً یعنی صرف علمدار کہا جائے تو نہ جعفر ذہن میں آئیں گے, نہ حمزہ ذہن میں آئیں گے, نہ علی ذہن میں آئیں گے. بس ایک ہستی ذہن میں آئے گی, وہ ہے عباس کے بابا کا. آپ کہیں بھی نام لے کر دیکھ لیجیے کہ علمدار کا علم, علمدار کی مجلس علم برآمد ہوگا. مطلقاً اگر علمدار کہا جائے تو یہ اعزاز ہے عباس کا. اور یہ اعزاز کس نے بخشا؟ اتنی بڑی تعداد میں علم, کروڑوں کی تعداد میں اٹھتے رہیں گے. اس سنت کی بنیاد رکھی زینب. عباس نے اپنے وعدے کو پورا کیا, زینب نے اپنے وعدے کو پورا کیا. میں علمداروں سے گزارش کروں گا کہ دیکھو علم کی اہمیت بڑے اور چھوٹے ہونے سے نہیں ہوتی. کس کا علم کتنا بڑا ہے اور کتنا بھاری نہیں. علم کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ کس کا علم چھوٹا ہے اور کس کا علم بڑا ہے, کس علم کو 10 آدمی اٹھانا, کس علم کو 1 آدمی. علم کی اہمیت یہ ہے کہ کبھی اگر وقت پڑ جائے تو ساری دنیا میدان چھوڑ دے, علمدار اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. یہ خیال کر کے علم اٹھانا, یہ پیغام ہے میرا سب علم اٹھانے والوں کو. اتنا آسان نہیں ہے علم اٹھانا. کیا آپ نے شوق میں علم اٹھا لیا, تصویر کھنچوانے کے لیے علم اٹھا لیا؟ نہیں. علم اٹھائے تو سوچ کر اٹھائے کہ کس کا علم اٹھانا. علمدار اسی کو شبی بن رہا ہے نا. علمدار علم اٹھانے والا کون ہے؟ شبی ہے کہ نہیں؟ سقا کون ہے؟ شبی ہے کہ نہیں؟ تو جب علم اٹھائے تو یہ مت دیکھے کہ بڑا ہے چھوٹا ہے. چھوٹا علم ہے تو عباس کا. وہ علم اٹھاؤ کہ اسے لے کے میدان میں کھڑا. علم ٹھنڈا نہ ہونے پائے جب تک میرے بازو سلامت ہے. اسے علم اٹھانے کا حق ہے. علم وہ اٹھائے, ارے وہ اٹھانے کا. اسی لیے حسین نے کربلا میں علم عباس کو دیا. عباس کیا اس لیے علمدار بنایا تھا کہ عباس پر اعتماد, ورنہ عباس کو یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں میدان جنگ میں چلا جاؤں. لیکن عباس ہی کو دیکھنا تھا کہ اس کی گود کے پالے اس کے سامنے میدان میں جا رہے تھے. جنہیں عباس نے پروان چڑھایا تھا, جنہیں عباس نے
تربیت دی تھی وہ عباس کے سامنے جاتی، اور ممکن ہے کئی بار عباس نے روز عاشور کئی بار حسین سے کہا کہ مولا اس قاسم کو تو میں نے پالا، اس کو تو میں نے کر دیا، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا، اور محمد کو میں نے پروان چڑھائی کہ لاشا میں اٹھا کے لاؤں گا۔ کتنے مقام ایسے آئے، اور خاص طور پہ جب قاسم کا ذکر آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جب جناب قاسم جا رہے تھے تو عباس نے خاص طور پر کہا تھا بیٹا قاسم بہت ہوشیار ہے، اور قاسم نے مسکرا کر جناب عباس سے کہا تھا چچا جان میں آپ کا شاگرد ہوں۔ شاگرد نے کس کے؟ جناب عباس کی چچا جان میں آپ کا شاگرد ہوں، آج میری جنگ دیکھے گا، سارے داغ دھل گا، سارے الزامات دھل گا، دنیا نے بڑے الزام لگائے میرے بابا پر کہ میرے بابا نے جنگ سے منہ چلایا، آج دنیا میری جنگ دیکھے گی اور یاد کرے گی تیرے بابا کو کہ جس کا بیٹا ایسی جنگ کرتا ہو وہ کیسا جنگی ہو۔ قاسم کے دل میں یہ خواہشیں مچل رہی، میرے بابا پر بہت الزام۔ شب عاشور بھی ماں یہی کہتی تھی کہ بیٹا اپنی اس بیوہ ماں کی لاج رکھنا، ماں اپنے بچوں کو کتنے ارمانوں سے پروان چڑھاتی ہے، اور یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو شہادت کا درس دے رہی ہے۔ قربان ہونا وہ بیوہ کی لاج رکھنا، قاسم وعدہ کر رہے ہیں، ماں تیرانی اطمینان رہی، میں چچا عباس کا شاگرد ہوں، وہ صبح ہونے دی، پھر دیکھیے میں کیسے جنگ کرتا ہوں۔ صبح ہوئی، ایک وقت ایسا ہے کہ قاسم پر چہرے پر افسردگی، خیمے میں داخل ہوئے، ماں کے سامنے کھڑے ہو کے اشک بہا رہے، ماں حیران ہو کر کہتی ہے بیٹا کیوں، کیا میدان جنگ میں جانے سے ڈرا؟ نہیں مار رہی، کتنی بار چلا جا کے میں جا چکا ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتے، مجھے اجازت، آپ مجھے اجازت تو دلوائیے چچا کہ میں میدان جنگ میں جاؤں۔ بچہ اس لیے ہوا، آپ جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو لڑے ہیں، لڑ کر شہید ہوئے، ان میں سب سے کم صرف قاسم 13-14 سال سے زیادہ کا۔ ماں نے کہا نہیں میرے بچے تجھے اجازت ضرور ملے گی۔ بازو پر بنا ہوا تعویذ کھولا، کہیں میرے بابا کا خط ہے تیرے چچا کے نام، بس قاسم کی جیسے دلی مراد بڑائی، چوما بوسا دیا اس کو، دوڑے چچا کے خیمے میں، چچا جان یہ میرے بابا کی تحریر آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، تحریر کو پڑھا اور سارا قطار لگایا، کیا یہی تو لکھا ہوگا میرے بھائی حسین قاسم کو روکنا مت، عاشور کے میرا خط لے کر آئے تو میری وصیت ہے کیسے جاتے ہیں۔ اب بھائی کی وصیت دیر تک بھائی کی نشانی کو کلیجے سے لگا کر رہا، اپنے ہاتھ سے سجایا ہے جیسے کوئی دولہا کو سجاتا ہے، اس طرح سے سجایا ہے قاسم کو حسین نے۔ اس کے بعد باہر لائے تو ہر ایک دیکھ کر مبہوت ہو گیا، اتنا حسین لگ رہا تھا قاسم کے، سب کی نظریں جم کر لگی قاسم، ایک طرف سے بار تھامی عباس نے گھوڑے، ایک طرف سے علی اکبر نے، اور اتنا کمسین ہے کہ حسین نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا، کمر سے تھاما ہے، گھوڑے پر بٹھایا ہے، دونوں پیر رکاب میں نہیں ٹکتے تھے قاسم کے، کبھی ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار رکھتا تھا، کبھی دوسری طرف گیا میدان للکارا، آؤ جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، جو میرے بابا پر جنگ سے منہ چلانے کا الزام لگاتا ہے، آؤ میرے مقابلے پر، میں تمہیں بتاؤں کہ میں حسن کا لال ہوں اور میں حسن کا وارث ہوں، اس شمشیر زنی میں آؤ میرے مقابلے پر۔ عمر صاحب نے حضرت شامی کو حکم دیا، جا اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ حضرت شامی نے قاسم کا سینہ صاف دیکھا، حقارت سے کہتا ہے بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجے گا، اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا، جا اس کا سر قلم کر کے لیا۔ قاسم کے مقابلے پر حضرت شامی کا بیٹا آیا، حسن کے لال نے ایک وار کیا، تن دو ٹکڑوں میں برابر کے تقسیم کر دیا، آدھا جسم ادھر آدھا جسم ادھر اس کا ملا، اور پلٹ کر دیکھا اپنے چچاؤں کی طرف۔ بچے جب کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں تو بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں نا، ادھر قاسم نے پلٹ کر دیکھا، ادھر حسین نے کہا مرحبا بیٹا، ادھر عباس نے کہا آفرین، علی اکبر نے جھاڑ دی، بھائی قاسم بہت عمدہ آواز کیا تھا، اور حوصلہ بڑا قاسم کا، اپنے ایک بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا، غصے میں دوسرے بیٹے کو عزت نے بھیجا، اس دوسرے بیٹے کو کمر سے
जहन्नम में भेजा। फिर चचाओं ने और भाई अली अकबर ने दाद दी, कासिम का हौसला बढ़ता जा रहा है। 3 4 बेटों को बाज़ जहन्नम कर चुका कासिम, तो अब तक शामी गुस्से में गज़बनाक झाग उसके कफों से बह रहे, कफ बहाता हुआ कासिम पर हमला करने के लिए दौड़ा। कासिम भी तैयार हुए। हुसैन ने अरज़ब को आते देखा, अब्बास ने आते देखा। अब्बास घबरा गए, पुकार कर कहा, बेटा कासिम बड़ा नामी पहलवान है, जरा होशियार हो जाए। हुसैन ने 10 से 2 बुलंद कर दिए, माबूद कासिम की लाश उठाऊंगा, कासिम की लाश उठाऊंगा, लेकिन हाशमी नौजवान है, एक के मुकाबले में शिकस्त न हो। बस इधर हुसैन
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام الذين ينقلبون